الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اللہ کی توفیق سے ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں توفیق بخشی دوبارہ عید کے بعد دوبارہ پہلی دفعہ مجلس کے اللہ کا کلام سمجھنے, اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جاننے سمجھنے کے لیے ادھر بیٹھتے ہیں. آج دوبارہ ہم اسی مقصد سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اپنی خالص کرے اور کہنے سننے والوں کو اس کا اجر دے. محترم بھائیو, اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اپنے دین پر قائم ہونے اور ساری زندگی رہنے کا, وہ اس دور میں یعنی پہلے دور سے خاصا مشکل ہو گئے. اس دور میں جس قدر فتنے اور شبہات شہوات اس قدر نظر آ رہے ہیں, خاص جگہ پہ ممکن آپ یعنی اس سے استثناء ہو سکتا ہے, لیکن عموماً اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو یہ چیزیں عروج پہ ہیں. جس قدر شہوات اس دور میں ہیں شاید ہی کسی دور میں ہوں, اور اسی طرح یعنی شبہات بھی پہلے بھی ذکر ہوا, بڑے منظم طریقے سے وہ بھی پھیلائے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں دین سے کئی دفعہ میں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ دین پہ قائم ہوتا ہے, اس پہ یعنی اپنے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی واقعی ہر پہلوؤں سے کوشش کر رہا ہے دین پہ عمل کرنے کی. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر وہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے, رفتہ رفتہ دور ہونے لگ جاتا ہے, ایسا ایسا پہلے مستحبات اور فرائض چھوڑ دیتا ہے. یا فتنوں کو اگر آپ دیکھیں کبھی آدمی کے پاس پہلے فقیر تھا یا متوسط طبقے کا تھا, پھر اللہ نے اس کو اچھی جاب لگ گئی, اس کی پہلے طالب علم تھا پھر وہ نوکری کرنے لگ گیا, اور اس کے بعد اللہ نے اس کو وسعت دی, یا تجارت کرنے لگ گیا اللہ نے وسعت دی, اور وہ مال اس کے لیے بسا اوقات بوال جان بن جاتا ہے. اس کی بجائے کہ اس کی وجہ سے مزید اللہ کا شکر ادا کرے, اطاعت میں مزید آگے جائے. تو یہ میں نظر آتا ہے یعنی بعض مسلمانوں میں کہ وہ مال جب ان کے پاس کثرت سے آیت ہے تو پھر اس مال کے ذریعے سے اللہ کی معصیت کرنے لگتے ہیں, اپنی حرام شہوات کو پورا کرنے کا اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں, یا وہ مال کو حاصل کرنے میں ایسے مگن ہوتے ہیں. حالانکہ جب تھوڑا مال تھا ان کو زیادہ فکر تھی مال کی, اس کو زیادہ وقت دیتے اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے دین کے لیے. تو زیادہ مال آیا تھا اور زیادہ حرص رہتی ہے, وہ پھر ان کو ایسے اس کے کمانے میں آپ کو وہ مصروف نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے پاس عبادت کا بھی وقت نہیں نکلتا. ان سے بات کرنے جو کہتے ہیں ہمارا دیکھو یہ دن ہے, پہلے یہ پورے دن ہمارے لیے یعنی جو دین کی ضروری چیزیں ان کو بھی کرنے کا وقت نہیں رہا ہے. تو اس طرح سے مال کی وجہ سے, اسی طرح مال کی وجہ سے ایسے جگہوں کا سفر کرتے ہیں مال کے ذریعے سے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہو. پھر عورتوں کا فتنہ ہے اور کیا کیا شبہات دین میں جو سارے آ رہے ہیں. اسٹیٹس کو دیکھیں, آدمی پر ایک یعنی نچلے طبقے میں ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص اسٹیٹس دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, بجائے کہ اس اسٹیٹس کو وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے, اپنے اثر و رسوخ کو اپنے ماتحتوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. وہ اسٹیٹس کی وجہ سے دین سے انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. جب اسٹیٹس آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی حرص اور بڑھ جاتی ہے, اس اسٹیٹس کو باقی رکھنے, اس کو اور بڑھانے میں اس کی حرص جو ہے اور بڑھ جاتی ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دی, اور غور کریں یہ چیز کیسی مثال ہے. یہ جو دو چیزیں جس کا ذکر کیا نا, مال اور اسٹیٹس, یہ جاہ, مال اور جاہ, شرف, اس کو عربی میں شرف بھی کہتے ہیں. شرف کا مطلب اسٹیٹس جو دنیاوی اعتبار سے اس کا رتبہ ہے. یہ دین کو کیسے خراب کرتی ہیں انسان کے دین کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه, کہ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے, کوئی رکھوالی کرنے والا نہ ہو, بھوکے بھیڑیے جن کو ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے, جتنا وہ فساد پھیلائیں گے نا وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ ایک آدمی کا اپنے مال اور اپنے شرف سے مراد اسٹیٹس, جاہ, اس کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے. کہ مال کی جو حرص ہے, یعنی کہ مال سے آدمی کنارہ کش ہو, لیکن
وہ مال جب اس پہ حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، مال کے پیچھے وہ اپنی ساری صلاحیتیں برباد کرنے لگتا ہے. اور مال ایک چیز اور اسٹیٹس، یہ دونوں چیزیں تو پھر ہم نے ذکر کیا کہ مال اور شرف یعنی اسٹیٹس، مال اور جاہ، ان کے پیچھے لگنا یہ اس سے زیادہ فساد میں جاتا ہے جتنے کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جب کھلے چھوڑ دیے جائیں بغیر کسی چوکیداری کے ایک ریوڑ میں نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ جو حرص ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عمدن، یعنی شعوری طور پہ یہ لوگوں میں، مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حرص، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا جو دین ہے وہ برباد ہو اور وہ اس کو یعنی پسے پوچھ ڈال دیں. تو اس طرح سے اولاد کی وجہ سے لوگ کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے اولاد نہیں تھی، وہ دین کا کام بڑا کرتے تھے، دین پہ عمل کرتے تھے، لیکن پھر اولاد آتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلہ، کہ آدمی کی جو اولاد ہے اس کو بخیلی پر رخصاتی ہے، اس کو بزدلی پر جہاد فی سبیل اللہ سے اس کی وجہ سے رکنے لگ جاتا ہے. اس کو مجہلہ طلب علم، جہالت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی علم حاصل کرنے جو ضروری شریعت کا علم ہے اس سے حاصل کرنے سے اس کو روکتی ہے. مال اولاد کی خاطر جو ہے اس کو بھی قربان کر دیتا ہے. تو یہ آدمی جب تک اس کا مقابلہ نہ کرے اس چیز کا، تو یہ اولاد ہے بسا اوقات آدمی کو یہ فتنے کا باعث ہے، اس کو دین سے دوری کا اس کے لیے اس کا باعث بن جاتی ہے. یہ فتنے اور اس طرح کے اور جو فتنے، عورتوں کا فتنہ تو خیر اس کے بارے میں تو یعنی کیا بات کرنی ہے، جتنی بات کریں آپ ہو سکتی ہے، کہ کس طرح عروج پہ اس وقت. اور حقیقتاً اس فتنے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور یعنی کئی ایسے یعنی بستیاں ملک ہیں جن میں کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو آدمی کو بچا کے رکھنا اور ساری جو فحاشی اور یعنی اور ہر چیز جو ہے اس کے باوجود دین پہ قائم رہنا. ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا القابض یأتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر جو جس نے تھاما ہوگا دین کو ایسے ہوگا جیسے اس نے ایک چنگاری کو کسی نے تھاما ہوا ہے. تو کئی ایسے ماحول، کئی جگہیں ایسی ہیں جن میں کہ واقعی یہ فتنوں کے آگے سد باب باندھنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یعنی ایک ہر وقت کا جہاد اس کے لیے آدمی کو کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ جو سارے عوامل ہیں، مختلف فتنے، ظاہری اور باطنی فتنے، ان کی وجہ سے جو دین سے دوری ہے وہ زیادہ نظر آنے لگی ہے. یعنی کئی دفعہ آدمی آپ کو دین کی طرف نظر آتا ہے، راغب ہو گیا، اس کے بعد پھر مختلف عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا ہے. رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس کو خیر آباد زبانی نام ہی کہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس کی زندگی سے دین جو ہے وہ خارج ہوتا جاتا ہے، ترجیحات بدلتی جاتی ہیں. تو بھائیو اس تناظر میں یہ جاننا میرے آپ کے لیے یعنی یہ موضوع اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات ہمیں دی ہیں، کیا کام ہمیں کرنے کے لیے بتائیں جس کے ذریعے اس دین پر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں. وہ چیزیں، عوامل جو کہ مددگار ہوں گے اس دین پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے آخری دم تک، جس کا ہمیں حکم دیا گیا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سچے اسلام پر موت آئے، کس طرح سے اس حکم پر کون سی چیزیں جو اگر ہم کریں تو امید ہے کہ ہم اس دین پر آخری دم تک جمے رہیں گے. یہ موضوع ہمیشہ ہی اہم ہے، لیکن جب یہ دین سے ہٹانے والی چیزیں، برباد کرنے والی چیزیں اور بڑھ جائیں تو پھر اس موضوع کا جاننا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس میں سے بعض عوامل جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، کہنے والے سننے والوں کی یعنی یاد دہانی کے لیے یہاں پہ آج اس کا تذکرہ کریں گے. پہلی بات، سب سے اہم چیز جو اللہ کے دین پر انسان کو قائم رہنے میں جو یعنی معاون ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے بیٹھ کے اس کے معنی کو سمجھنا. یعنی آپ اس میں یہ ہمارے روٹین کا ایک حصہ ہونا چاہیے، جو کوئی آسان تفصیل لے کے اس کے روزانہ ہم ہمارے روٹین ہو کے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا اس میں ذکر ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب نازل کی، اس میں تمہارے ذکر ہے، میرا آپ کا ذکر ہے، ہمارے لیے کتاب نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے اس کتاب میں، اس کو سمجھنا یہ علم ہے. اس کا علم حاصل کرنے کے ایک آیت کے مطلب سمجھنے کا، اس سے اللہ تعالیٰ درجات بھی ہمارے بڑھاتے ہیں، ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. ساتھ ساتھ دین پہ جمع رہنے میں مددگار ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ایک شبہہ جو مشرکین اٹھایا کرتے تھے اس وقت، اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ سارا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہ یک مرتبہ کیوں نازل نہیں ہو گیا،
ایک جملتاً نازل کیوں نہیں ہو گیا, یکدم کیوں نازل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی, قضا لکھا اس طرح ہم نے اس طرح نازل کی, اس لیے نازل کیا لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم آپ کا دل جما دیں, ورتلناہ ترتیلا, اور اس کو ہم نے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک جو مقصد قرآن مجید کے اس طرح سے نزول کا بتایا گیا کہ اس سے دل کو ڈھارس بنتی ہے, دل اس دین پہ جمع رہتا ہے. قرآن پڑھنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اس کے فہم حاصل کرنا, یہ لازماً زندگی میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں, کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا دن نہیں جانا چاہیے جس میں کہ ہم نے قرآن ہی نہ کھولا ہو. یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ مسلمان ہے, اس کا دن پورا گزر گیا, تلاوت ہی کچھ نہیں کی, کچھ نہ کچھ. یعنی اگر آپ کا روٹین ایک پارہ پڑھنے کا, آدھا پڑھنے کا آپ نہیں پڑھ سکے ہیں, کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیں, کوشش کریں قرآن کھول کے کچھ نہ کچھ, جو بھی ٹائم ملتا ہے. اصل میں مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا, وہ شیطان بڑا مشکل اس کام کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, تفسیر پڑھیں, اس کے معنی کو سمجھیں, اسٹڈی سرکس قرآن کے لیے قائم کریں, اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اس کے روزانہ جو ہے تھوڑی سی آیات اور ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پہلی چیز جو کہ اس دین پہ قائم رہنے میں, یعنی قائم اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ضروری ہے. پھر خاص طور پہ اس قرآن میں جو انبیاء کرام کے قصے, جو گزرے انبیاء ان کے قصے جو بتائے گئے ہیں, ان پہ غور کرنا. ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ ان سب یہ سب جو ہم یہ سارے رسول جو مختلف رسول ان کے قصے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں. دل کو دین پہ جمانے میں ایک مددگار چیز اس کا اللہ تعالیٰ نے صراحت سے اس میں ذکر کیا ہے. انبیاء کے قصوں اس سے کیوں ذکر کیے گئے, ان کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس سے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. انبیاء کے قصوں کو پڑھیں, اس کو سبق حاصل کرنے کے لیے, اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ ہے, کیسے کیسے جادوگروں نے کیسے مقابلہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کیسے کٹھن حالات پیش آئے, اور فرعون کے ساتھ کیا کچھ ہوا, اور کیسی اس کی بادشاہ تھی, بعد میں کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسی ان کو آزمائشیں آئیں, قوم نے کیسا ان سے رویہ رکھا, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور امتحانوں میں پورا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی. مومن آل فرعون کا جو قصہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, جو ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اس کی بات اتنی پسند تھی کہ اس کی پوری بات کئی یعنی کتنی ہی آیات پہ مشتمل ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون یہدیکم سے پہلے شروع ہوتی ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, کہ ایک آل فرعون میں سے ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, اس نے اس طرح سے کہا. اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں اس کی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو کس طرح سے جو راہ ہدایت کی طرف بلایا. بہرحال یہ تو مثال ہے, جو مختلف قصے قرآن میں آئے ہیں ان پہ غور و فکر کرنا, اپنے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے, قصہ گوئی کے لیے نہیں, اس سے آدمی کو ڈھارس ملتی ہے. اور پھر بھائیو جو جنت دوزخ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے, اسی طرح حدیث میں جو کیا گیا ہے, موت کا تذکرہ, اس کو بھی بار بار پڑھنا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, کہ ہر جو نفس ہے, ہر جو متنفس ہے, اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اور تمہیں تمہارا اجر پورا دیا جائے گا, تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن. تو اس دن جو آدمی جو دوزخ سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, فقط فاز, وہ اصل میں کامیاب ہے. وہ نہیں جو دنیا میں کیا اس کو اسٹیٹس ملا, مال ملا. اس دن جو اس سے ہٹ گیا, جنت میں داخل ہو گیا, دوزخ سے ہٹا لیا گیا, وہ اصل میں کامیاب ہے. آگے اللہ نے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ساز و سامان ہے, چند دنوں کی بات ہے, آنکھیں بند ہے نہیں. اسی طرح یہ یعنی ان آیات پہ غور و فکر کریں. آخرت کے دن کے جو مناظر پیش کیے گئے ہیں, جنت دوزخ کے جو آیات ہیں, پتہ ہونا ایک چیز ہے, ظاہر ہم سب ایمان رکھتے ہیں جنت ہے, دوزخ ہے, اس میں یہ ہوگا یہ, لیکن اس کا دوبارہ تذکرہ کرنا, اس کو پڑھنا, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آدمی کا ایمان پھر تازہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایک شہوات اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایک ایسی شہوات جس کو حاصل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو, اس طریقے سے پورا کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو. اس نے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے. جب اس کو یہ پتا ہو کہ ان شہوات کے پیچھے جائے گا تو آخرت میں گھڑا جو ہے جہنم کا وہ اس کا مقدر بن سکتا ہے,
جسے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیں گے اور آخرت میں جنت اس کا یعنی اس کے حصول کی امید ہے. تو پھر وہ حور عین ہے وہاں پہ اور کیا کیا نعمتیں ہیں اور ساری, تو پھر ان سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس قدر آدمی کا ایمان یقین پختہ ہوتا ہے اس قدر دنیاوی جو مصیبتیں اس کے لیے آسان وہ یعنی ہلکی ہوتی ہیں. جیسے رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اللہ اس قدر یقین ہمیں عطا فرما دے جس کی وجہ سے دنیاوی مصیبتیں تو ہمارے پر آسان فرما دے. اس قدر یقین پختہ ہوتا ہے اس قدر آدمی کا ایمان جو ہے وہ اس قدر دنیاوی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہوتی ہیں. فتنوں سے بچانا اپنے آپ کو آسان ہو جاتا ہے. جنت دوزخ کا اتنی مرتبہ اللہ نے تذکرہ فرمایا, صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ خبر دے دی اور بات ختم, اتنی جگہ تذکرہ کیا, اس کی اتنے طریقوں سے مختلف آیات میں تذکرہ کیا گیا. اسی طرح موت کا تذکرہ ہے. موت ہمیں پتہ ہے ہر ایک نے مر جانا ہے, لیکن قبرستان میں جائیں دیکھیں وہاں پہ جب آپ خود قبرستان میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سارے لوگ, ان میں سے آپ کو وہ بڑی قبر نظر آتی ہے تو اتنی سی قبر بھی نظر آتی ہے کہ وہ یعنی 1 دن کا بچہ بھی مر گیا اور 5 سال کا بچہ بھی مرا, 10 کا بھی مرا, 40 سال کا بھی مرا. یہ نہیں کہ آپ نے اتنے سال کا ہونا اس کے بعد ہی آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. کسی حال میں بھی کسی عمر میں بھی آپ کو موت آ سکتی ہے اور آپ نے بھی وہیں انتم اللہ جیسے ہمیں جو دعا سکھائی ہے قبرستان جانے کی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون, ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. آج یہ اوپر رہ رہے ہیں, کل زمین کے نیچے ہونا ہم نے. انتم وانا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم المستقدمون ونحن المستاخرون, تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آ رہے ہیں. انجام تو سب کا وہی ہے, آپ وہیں پہ جانا ہے. اور بعد میں کس کی قبر جنت کا باغیچہ بننی, کس کی قبر جو جہنم کا گڑھا بننی, وہ اس کی فکر آدمی کو ہونے لگتی ہے جب وہاں پہ خود جاتا ہے. تو یہ موت کا تذکرہ کرنا, اس کے اسباب اختیار کرنا, پتہ ہونا نہیں, اس کا بار بار تذکرہ کرنا, یاد رکھنا, ذہن میں تازہ رکھنا, یہ آدمی کو فتنوں سے بچائی رکھتا ہے, دین پہ ثابت قدم رکھتا ہے. پھر بھائیوں جو قرآن مجید سے اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ہدایت کی دعا کرنا ہے, یہ کبھی اللہ تو ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ, یہ بھی ہمیں اللہ رسول نے اس کی تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو اس دین پہ ثابت قدم رکھنے کی ہے. خصوصاً شعوری طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک دفعہ ہم چل پڑے, بلکہ اللہ ہم اس پہ چل بھی پڑے اور اس پہ جمے بھی رہیں. دونوں چیز اس میں شامل ہیں. صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت جو مل جائے اور اس کی ہمیں آخری زندگی آخری دم تک اس پر قائم بھی رہے گا. تو صراط مستقیم کی ہدایت یعنی اس پہ جمے رہنے کی یہ دعا تو ہمیں اس کے بغیر, اس دعا کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا سکھائی ہے سورہ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, کہ ہمارے رب ہمارا دل میں کجی نہ پیدا کر دے, ہمارا دل پھیر نہ دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. یہ مومنین کی دعا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اپنے ایمان پہ تقویٰ پہ غرور میں آتے ہیں ہم تو وہ جبریل میکائیل کے ایمان کے برابر پہنچ گئے, ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا, ہمیں کیا فتنوں سے ہمارا کیا سروکار ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اپنے ایمان پہ ڈرتے رہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل گئی دوبارہ باطل کی طرف نہ چلے جائیں, انحراف کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ ایک اور دعا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اسی طرح ایک دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے خود مانگا کرتے تھے, یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ایک اور الفاظ ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی یا ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو جمانے والے, دوسری دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ آئے ہیں, ان کے الفاظ ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے, تو میرے دل کو یا ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین پر جما دے. یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے کہ دلوں کو جمانے والے, دلوں کو دین پہ جمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, ورنہ دل کے پھرتے کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے جیسے وہ صحرا میں ایک پتا جیسے ہلتا ہے, تیز ہوا چلتی ہے, کیسے وہ تیزی کے ساتھ آج ادھر ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, اس طرح سے دل جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل سکتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں دل. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو جمانے والے, تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. تو یہ دعا ہم نے کوشش کریں اس کے الفاظ یاد کر کے اس کو کثرت سے ہم بھی کرتے رہے. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک اور دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے جو حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ,
اور اس کے ابتدا میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ اے شداد بن اوس، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے لگ گئے، یہ خزانہ اپنے پاس خزانے جمع کرنے لگ گئے سونے چاندی کے، تو تم ان کلمات کا خزانہ اپنے پاس جمع کرو. اور آگے ان کو وہ دعا کہے. وہ ان کو دعا کھانے سے پہلے یہ کہا کہ لوگ جب تم دیکھو نا سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں، تم اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ گے، تم نے وہی جمع کرنے. ہاں، با کفایت رزق حاصل کرنا، اس کی تلاش کرنا علیحدہ چیز ہے. تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرو. کہ آگے آپ نے ان کو دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اور آگے یہ طویل دعا ہے. اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، امر سے مراد اس امر پر میں جمع رہوں، یعنی اس دین پر میں ثابت قدم رہوں، جمع رہوں. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دین پر ثابت قدم رہوں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ اس کو خزانہ آپ نے قرار دیا. اور آگے بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں باقی دعا کو. اس کے علاوہ جو یہ دعا کرنا لہذا ایک اہم وسیلہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھنے میں. ایک اور چیز، دین کے سارے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسا حکم نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں میں اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ بھئی یہ تو خیر ہے، یہ بات اللہ نے کہی ہے، لیکن اس سے ہم اور اتنا کچھ کر بھی تو رہے ہیں نا، یہ چیز نہ بھی کی، یہ نہ بھی کی، کیا ہو گیا؟ اس طرح نہیں سوچنا. پھر وہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی ایک چیز کے بارے میں سوچا کہ یہ جو چیز ہے چھوٹی سی ہے، اللہ نے حکم تو دیا ہے کرنے کا، اس کو نہ کرنا حرام ہے، کرنا فرض ہے، لیکن چھوٹی سی چیز ہے، ایک چیز چھوڑ بھی دیں، پھر کل کو دوسری بھی چھوڑ دیں، تیسری بھی چھوڑ دیں، پھر اس میں کیا، یعنی آپ نے خود ہی اپنی ایک لمٹ مقرر کر لی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ نے فرض کیا ہے اور آپ کہیں کہ کوئی نہیں، نہ بھی کریں، کہ اللہ نے حرام کیا اور ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، کر بھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کوشش کریں حتی الامکان بیائی نہیں ویسے ہی کرنا جیسے اللہ رسول نے حکم دیا، اسی میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ فاستقم کما امرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس طرح حکم دیا گیا اس طرح سے استقامت اختیار کریں، اس طرح ڈٹ جائیں، مضبوطی سے قائم رہیں. سورہ ہود میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں کثرت سے جب سفید بال نظر آنے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے تو بال سفید ہو رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. یہ صورتوں میں جو آیات نازل ہوئیں ان پہ غور و فکر، ان میں جو احکامات دیے گئے اس کی وجہ سے جلدی میرے بال سفید ہو رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے وہ یہ آیت ہے، سورہ ہود کی یہ آیت ہے کہ فاستقم کما امرت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس طرح حکم دیا کہ آپ اس طرح جم جائیے، اس طرح اس پہ قائم رہیں. ایک صحابی کو رسول اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، تو ساری زندگی اس پہ ہلنا نہیں ہے. یہ جو چیز ہے نا اللہ کے دین پہ ڈٹ جانا، کوئی ایسا حکم نہیں چھوڑنا جس پہ کہ جس سے بے اتنائی برتی جائے، لاپرواہی برتی جائے. یہ آدمی کو اس پہ دین پہ مضبوطی سے جمانے میں بڑی مددگار چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ اگر یہ لوگ وہ کام کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث تھا. اشد تثبیت ثابت قدمی. تو دین پہ جمے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے آیت میں صراحت سے ذکر کیا کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تم اس کو کرنے لگ جاؤ، جو اللہ کے احکامات ان کو بجا لاؤ، تو اس طریقے سے تم دین پہ زیادہ امکان ہے کہ تم دین پہ جمے رہو گے، اس پہ ثابت قدم رہو گے، تو ثبات جو ہے تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ اس تعلق سے ایک اور آیت جو سورہ ابراہیم کے میں ملتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت قتادہ جو معروف مفسر تابعی گزرے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھنے سے مراد ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ثابت قدم رکھنا ہے، اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھنے سے مراد قبر میں ثابت قدم رکھنا ہے کہ جب ہم ان کا نکیر سوال کریں گے تو اس کا صحیح جواب دینے کی آدمی کو توفیق ہو جائے.
تو جو آدمی سچے معنی میں ایمان لے اس پہ ڈٹا رہے آمنو جیسے اس آیت میں آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس دین میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں, آخرت میں قبر میں بھی اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کو ان کا تقوی عطا فرماتے ہیں. اگلی بات بھائیو, دین پہ جو اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں جو اگلی معاون چیز ہے وہ یہ کہ سنت کو تھامے رکھنا. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اس طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اس سے عمل کیا, جس طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ نے عمل کیا اس طرح اس سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اس میں اس کا تذکر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا, بڑا بلیغ واعظ تھا, تو حتیٰ کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ یعنی تر ہو گئیں اور ہمارے دلوں میں کب کبھی تاری ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ, لگتا ہے کہ یہ ایسے شخص کا واعظ ہے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, ہمیں آپ وصیت کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وصیت کی کہ جو تم میں سے باقی رہے گا, جو تم میں سے میرے بعد جیے گا تو وہ بہت اختلاف دیکھے گا, امت میں دیکھے گا اختلافات برپا ہو گئے. پھر جب تم دیکھو لوگوں میں اختلافات ہو گئے ہیں, مختلف راہیں لوگ اپنائے ہوئے, تم نے کون سی راہ اپنانی ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, کہ تم پھر میری سنت کو پکڑی رکھو اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو, ان کے طریقے کو پکڑی رکھو. آگے آپ نے فرمایا تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے تھام لو, وعضوا علیہا بالنواجذ, دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, جیسے چھوٹنے نہ پائے. یہ جو رسی سنت جو ہے اس کو ایسے پکڑ لو جیسے کسی چیز کو دانتوں میں مضبوطی سے دبا کے پکڑا ہوتا ہے کہ یہ نکلنے نہ پائے. عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور. آگے آپ نے فرمایا کہ اور خبردار رہو ان چیزوں سے جو کہ اس کے بعد جو کہ اس کے علاوہ دین میں جن کا اضافہ کر لیا گیا, اور ہر ایسی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. تو وہ چیزیں جن کو دین کا حصہ بنا لیا گیا, حالانکہ اللہ رسول نے صحابہ نے پھر ان کا ثبوت نہیں ملتا, اللہ رسول نے ان کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا, تو ہر ایسے کام سے تم نے بچے رہنا, تمہیں وہ طریقہ اختیار کرنا جو میرا طریقہ ہے, جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طریقہ ہے. یہ بھائی ایک اہم چیز ہے, سنت کو تھامے رکھنا, صحابہ کے طریقے کو تھامے رکھنا. اس طریقے سے آدمی دین پر قائم رہ سکتا ہے. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں واحد ایسی عبادت ہے جس کے کوئی قید اللہ تعالی نے اس کی ذکر نہیں کی کہ کتنی کرنی ہے, صرف یہ کہا کہ کثرت سے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو, اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مومن مرد عورتوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ اللہ کا صبح اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت ذکر کرنے والی عورتیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ذکر کے ذریعے سے ثابت قدمی آتی ہے, اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو, جب تمہارا کسی گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے قتال کے لیے میدان جنگ میں, جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ, فاثبتوا, ثابت قدم رہو. اور آگے حکم دیا کہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ثابت قدم رہنے میں, دشمن کے سامنے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے میں تو بہت معاون چیز ہے جس کا اللہ نے صاحب میں حکم دیا, اور یہ کہ اللہ کا کثرت سے میدان جہاد میں ذکر کرو. اس کے ذریعے سے تمہیں تمہارے پاؤں جو ہیں وہ جمے رہیں گے. واذکروا اللہ کثیرا شاید لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان اس سے تر رکھنا. جیسے ایک صحابی کو صدر نے نصیحت کی تھی, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی, کہ تمہاری جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے. یہ کوشش کریں, میں اور آپ بھی اس کی عادت بنائیں. اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں, کوئی انتظار کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی اور ایسی چیز نہیں کام کرنے والی یا بات کرنے والی, تو اس وقت کو ضائع نہ کریں, زبان پہ ذکر جاری رکھیں. استغفر اللہ واتوب الیہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, جو مختلف قسم کے اذکار سکھائے گئے ہیں زبان پہ جاری رکھیں. اتنی اس میں یعنی اس کے ذریعے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے, نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور وہ اذکار بھی جو کہ ہمیں خاص اوقات کے یا خاص جگہوں کے بتائے گئے ہیں, جو مقید اذکار ہیں, ان کا بھی اسی طرح خیال رکھیں. تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے آدمی جو دین پہ جمع رہتا ہے. پھر بھائیو ایک اور چیز جو
ہر آدمی جس نے اس کو آزمایا وہ بھی محسوس کر سکتا ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ کا کام ایسا ہے کہ وہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا فائدہ کم از کم دعوت دینے والے کو ضرور ہوگا کہ اس کو دین پہ مضبوطی میں یہ چیز بڑی مددگار ہوگی. اگر آپ دوسرے کو ایک نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس نیکی پہ خود جم کے رہنا خود بڑا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خود آدمی کے لیے آسان کر دیتے ہیں، وہ اس معروف پہ خود جمع رہے، اس منکر سے رکا رہے جس کے دوسروں کو، جس چیز کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ جب آپ دعوت دیں تو یہ تو ٹھیک ہے، سوچ سکتے ہیں کہ دوسروں کو کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ فائدہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں، دعوت دینے والے کو فائدہ ہے. خود اس کے لیے دعوت کے ذریعے دین پہ جمے رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے دوسرے جو فوائد ہیں کہ اللہ کے یہاں اس کا ادھر ایک ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پیغام پہنچا دیا، اگلا بندہ جو ہے مان لے تو بہت اچھا، نہ مانے تو اس نے اچھے طریقے سے جو بہترین طریقہ تھا اس کے ذریعے دعوت اس نے پہنچا دی. دعوت کا کام میرا آپ کا ہر ایک کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. یہ کوئی خاص طبقہ ایسا نہیں کہ صرف اس تک یہ یعنی جو دعوت ہے اس تک محدود ہو کہ اس طبقے نے کر لیا بس باقی سارے اس سے آزاد ہیں، بلکہ ہر انسان وہ خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان اللہ علیہ صالح کیا اور جن تواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، دعوت کا کام کیا، اور پھر اس راہ میں جو مشکلات ہیں اس پہ صبر بھی کیا، تواصوا بالصبر بھی کیا. تو دعوت کا کام آخری دم تک کرتے رہنا. جو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو طریقہ بہترین طریقہ نظر آتا ہے، دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. اللہ کی دعوت کا کام میں رکنا نہیں چاہیے. پھر ایک اور جو چیز فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے اللہ کی پناہ میں دینا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے، ان سے بھی جو ظاہر ہو گئے، جو ظاہر ہے، ان سے بھی جو باطنی ہے، جو باطن ہے، کھلے چھپے جو اعلان ہے، یہ چھپے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. تو خود جو جہاں کوشش کرنی ہے فتنے سے بچنے کی، وہاں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. شروع میں ایک دعا کا ذکر ہوا، اللہ سے ہدایت کی دعا، ثابت کرنے کی دعا، اور یہ ایک اور قسم کی دعا ہے فتنوں سے بچنے کی دعا جس کی تلقین ہمیں اس حدیث میں کی گئی کہ اللہ سے کی پناہ میں آؤ فتنوں سے، تمام فتنوں سے، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی صحابہ کرام تو مثالی ان کی اطاعت نظر آتی ہے. جیسے ہی حکم آتا ساتھ ہی اگلے لمحے انہوں نے حکم پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، ساتھ ہی صحابہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں فتنوں سے، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے. یہ فتنوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، یہ بھی انسان کو ان فتنوں سے بچنے میں یعنی مدد دیتا ہے. اللہ کے دین کی حفاظت یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ بچے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں. بڑے پیار بھرے انداز میں ان کو کئی باتیں سکھائیں جو ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر ہمارے تک پہنچائیں. ان میں سے پہلی بات یہ تھی احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنی سمت میں پاؤ گے. اس کا کیا معنی ہے؟ تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ خود اس پہ عمل کر کے، دوسروں میں بھی اس کو دین کو قائم کرنے کی کوشش کر کے. تو اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہاری حفاظت کس لحاظ سے کرے گا؟ تمہارے مال میں، تمہارے بدن میں، تمہاری سمع و بصر میں، تمہاری جو طاقتیں ان کی حفاظت کرے گا. تمہاری حفاظت کرے گا اہل میں، تمہارے اہل و عیال میں تمہاری حفاظت کرے گا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا. یعنی یہ جو چیزیں مال ہے، اہل و عیال ہے، یا جو دوسری دنیاوی چیزیں، یہ ساری چیزیں کم تر چیزیں اگر ان کو کا موازنہ دین سے کیا جائے. سب سے بڑی مصیبت جو انسان کو آ سکتی ہے اس کی دین میں مصیبت ہے.
یعنی اگر اس کا دین برباد ہو گیا سب سے بڑی مصیبت ہے. باقی ہر چیز دنیا کی مل رہی ہے، کیا فائدہ اگر دین برباد ہو گئے. تو یحفظ کا اس میں جو چیزیں شامل ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ ایک دنیاوی چیزیں بھی اس میں یقیناً مراد ہیں، تمہارے مال، اہل و عیال اور تمہارے بدن میں حفاظت کرے گا. اور اس سے بڑھ کے جو سب سے اہم چیز میں شامل ہے تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، تمہیں اپنے دین پر قائم رکھے گا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. یحفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور آگے اور ان کو کئی نصیحتیں کی، جو کہ اپنے بچوں کو جو ہم نصیحتیں کریں اس میں بھی ہمارے لیے اس میں ایک یعنی شمع ایک ہمارے لیے وہ روشنی ہے کہ کیا کیا ان کو نصیحتیں کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس کو جنہوں نے نصیحتیں کی، یہ حدیث معروف ہے 40 نووی میں امام نووی نے لکھی. بہرحال ایک یہ چیز ہے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ جما کر رکھے گا، اس کی ہماری حفاظت کرے گا دینی لحاظ سے بھی. ایک اور چیز جو اس باب میں ایک بڑی اہم ہے وہ یہ کہ نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں شعوری طور پہ. ان لوگوں کی نہیں صرف جن سے کہ آپ کو کوئی دنیاوی مفادات جن کے ساتھ وابستہ ہیں، کوئی لین دین، کوئی پیسوں کا کاروبار ہے، کوئی اور چیز ہے یا آپ کے ساتھ صرف کام کرتے ہیں اس لحاظ سے کوئی فوائد آپ کو ان سے ملنے میں یعنی حاصل ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اصل میں اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. جو اللہ کے زیادہ قریب نظر آ رہا ہے اس سے ہمارا میل جو زیادہ ہونا چاہیے. شعوری طور پہ نیک لوگوں کی رفاقت صحبت اختیار کریں. اس کے ذریعے سے انسان بہت اس کو مدد ملتی ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنے میں مدد ملتی ہے. ان لوگوں کے نہیں ساتھ اختیار نہیں کرنا جو کہ غافل لوگ ہیں، اللہ کے ذکر سے اللہ کی اطاعت سے دور ہیں. غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی معصوم انسان نہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا انسان ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہو. یہ مراد نہیں کہ ہر غلطیوں سے پاک انسانوں سے، لیکن وہ ایسے انسانوں کی رفاقت جو کہ یعنی زیادہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، عمومی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائی رکھیں جو کہ اپنے رب کو صبح اور شام پکار رہے ہیں اور اسی کی رضا کے وہ طالب ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے منع آگے فرمایا کہ ان سے اپنی نظروں کو پھیرے نہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ آپ دنیا کی زینت کے جو طالب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے وسلم کو منع کیا کہ بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کو صبح شام پکارنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو میل جول ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان سے اپنی نظریں نہ پھیلیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ان لوگوں کی اطاعت نہ مت کریں جو کہ جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ان کے امر میں یعنی وہ دین سے دور ہیں یا جو اس کا معنی ہے. تو وہ لوگ جو غافل ہیں ان کی صحبت سے بچنا ہے. جو اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک لوگ جو آپ کو نظر آئیں ان کی صحبت شعوری طور پہ اختیار کرنی ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے اپنے آپ کو دین میں جمانے کے لیے. اور اللہ کا شکر امت میں خیر باقی ہے، امت میں نیک لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے، یعنی قیامت تک، جب تک کہ وہ آخر میں وہ ہوا نہیں چلے گی جو کہ ہر مومن کی جان جو ہے وہ لے لے گی. تو آخری دور تک ایک طائفہ ایک جو گروہ ہے وہ ایسا قائم رہے گا جو کہ اللہ کے دین پر یعنی اپنے آپ کو جما کے رکھنے والا اور اس کے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا ہو. اسی گروہ کے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. ایک حدیث میں آپ نے جو ہم نے پہلے بھی یقیناً سنی ہوئی ہے، وہ ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا اور پھر 100ویں کو بھی قتل کر دیا. پھر اس نے پوچھا سب سے بڑا عالم، کسی عالم بننے کا پتہ پوچھا. تو وہ جو عالم تھا جس کی اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ذکر کیا، اس کی تعریف فرمائی کہ اس نے جو اس کو نصیحت کی، اس عالم نے، وہ اچھی صحیح نصیحت تھی. اس عالم نے اس کو کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، کون تمہیں روک سکتا ہے توبہ کرنے. تو آدمی توبہ کرنا چاہ رہا تھا، 100 قتل کر دیے لیکن پھر اس کا وہ توبہ کرنا چاہ رہا تھا. اس عالم نے اس کو کہا کہ کون حائل ہو سکتا ہے تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان. اور پھر آگے اس کو یہ کہا کہ تم اس زمین کو چھوڑ دو، فلاں اور فلاں زمین کی طرف جاؤ، وہاں پہ اچھے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ جا کے اللہ کی عبادت کرو. اور وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دوبارہ اپنی زمین کی طرف نہ آنا، اپنی جو تمہاری
یعنی اصلی جو جائے مقام ہے اس کی طرف لوٹ کرنا آنا. یہ بری زمین ہے, یہاں برے لوگ رہتے ہیں. یہاں آ کے تم اب توبہ کر رہے ہو, تم ایسی جگہ یہاں سے بری جگہ سے ایسی جگہ جا ہجرت کر لو جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے تم اللہ کی عبادت کرو. تو یہ اس حدیث میں اور جہاں بہت سے فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں جیسے حدیث میں آیا تھا اس کی توبہ قبول فرمائی تھی. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جما کے رکھنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بڑا مددگار ہوتا ہے خود دین پہ قائم رہنے میں. اور پھر بھائیو ایسے لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کے نیک لوگ, خواہ وہ صحابہ کرام ہیں یا سلف صالحین یا دیگر ائمہ یا نیک لوگ یا اللہ کی دعوت دینے والے, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا, ان کے بارے میں جاننا, انہوں نے کیسے اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھا ہے, تو ان کی سیرت پڑھ کے بھی آدمی کے ڈھارس بنتی ہے, اس کے دل کو مضبوطی اس سے حاصل ہوتی ہے. تو یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو جمانے کا. ایک تو جو لوگ موجود ہیں خود ان کے پاس جا کے ان سے ان کی رفاقت اختیار کرنا, خاص طور علماء طلبہ علم دعات ان کی, اور پھر جو لوگ گزر گئے ان کی بھی سیرت کا مطالعہ کرنا یا سننا دوسروں سے, اس سے بھی آدمی کو ڈھارس یعنی اس کی بنتی ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا, اس کی بھی ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا. فتنوں سے بچانے کے لیے ایک جو عامل فتنوں کے سے بچانے کے لیے ایک چیز یہ کہ خود اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو کہ فتنے کا باعث بن سکتے ہیں, یا فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں یا وہ جگہیں جو فتنوں کی جگہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینہ عنہ, کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے, اس کے پاس نہ جائے. جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے. آگے حضرت فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا کہ ایک آدمی اپنے بارے میں گمان کرتا ہوگا کہ وہ تو مومن ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہوگا, دجال کے پاس جائے گا, اس کو پتا ہے وہ غلط ہے دجال. تو یہ سمجھ کے ایک آدمی اس کے رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک آدمی جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا وہ جائے گا دجال کے پاس اور پھر اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا یہ سمجھ کے کہ میں تو مومن ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا, اور خود فتنے کی جگہ پہ جا رہے ہیں, وہاں جا کے اس کی پیروی کرنے لگ جائے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان شبہات کی وجہ سے جو وہ لے کر آیا ہوگا, جو دجال لے کر آیا ہوگا. تو لہٰذا جو آدمی دجال کے بارے میں سنے یہ نہیں کہ خود جائے اس کے پاس, کوشش کرے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی. بھائی اس ضمن میں اس دور میں آپ غور کریں, ایسی جو چیزیں جو یعنی ایسے لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں, یا ایسے ٹی وی چینلز ہیں یا کوئی ایسی کتابیں ہیں یعنی گمراہ لوگوں کی, تو یہ نہیں کہ آپ ہر شبہ پڑھیں اور پھر دیکھیں اچھا یہ شبہ پتہ چل گیا اب اس کا ہم جواب ڈھونڈیں. ان شبہات کو کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ شبہات کا پڑھنا ان کا جواب دینا ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا, جو راسخین فی العلم, جو مضبوط, جن کا یعنی قدم مضبوط ہے اللہ کے شریعت کا علم جو مضبوطی سے رکھتے ہیں, ان کے لیے میدان چھوڑ دیں. ہم شبہات کا نہ علم میں حاصل کرنا ضروری ہے نہ ان کا جواب دینا ضروری ہے. اگر کوئی شبہ آ جاتا ہے ذہن میں اس کا ضرور آپ جا کے عالم سے پوچھیں, قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں, لیکن خود سے شبہات کی طرف جانا, خود سے ان لوگوں کے پاس جانا جو شبہات پھیلا رہے ہیں, ایسی چیزیں سننا, ایسے لوگوں کی بات سننا, اور ایسے لوگ یعنی مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے ایسے لوگوں کی تو بہتات ہے بہت زیادہ ہیں, جو کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن اور یا نام نہاد یعنی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, لیکن ایسی باتیں کہہ رہے ہیں, ایسے شبہات پھیلا رہے ہیں جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی, جو علماء کے امت کے اجماع کے خلاف ہوں. کبھی کسی کو وہ بات اس آیت حدیث سے سمجھ نہیں ہے جو پہلی دفعہ سے عالم کو سمجھ آ گئی. نام نہاد عالم علماء سو یہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں, لیکن یہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو خاص طور پہ یعنی خوب پیش کیا جاتا ہے اور خوب بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ خاص جو پیچھے اس کے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, یعنی بڑا چمکیلا بنا کے ان پہ اچھا گلاس چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, جیسے وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. لوگ ان کو سننے لگ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے بہک جاتے ہیں. تو ہم نے اچھے علماء کے پاس جانا ہے, اچھی باتیں سننی, شبہات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, شبہ سننا نہیں ہے. اور ایسی جگہ جو مثلاً فتنوں کی جگہیں, اب کوئی ایسی جگہ سیاحت کے لیے آپ نے سیاحت کے لیے جانا ہے, کیوں ایسی جگہ جاتے ہیں جس میں کہ کوئی مثلاً اریانی فحاشی یا معاذ اللہ ایسی اور ایسی بہت سی جگہیں آپ جانتے ہیں, ہم کیوں ایسی جگہ پہ جائیں اور اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. فتنوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو, ایسے لوگوں سے بھی, ایسی جگہوں سے بھی جو فتنے کا باعث بنتی ہیں, چاہے وہ شہوات کا فتنہ ہو یا شبہات کا فتنہ ہو.
اس اپنے آپ کو دور رکھیں. تو یہی ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا, اسی میں ہی ہماری سلامتی ہے. یعنی جو تمام فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, اپنے دین کی جو حفاظت کرنا, اسی میں خیر ہے. اور بالآخر جو اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا اور مستقبل اسلام کا اس پہ یقین رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی اونچے ہو اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے. اس اتنے فتنوں کے جو دور ہے, اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے, ان تمام فتنوں سے, ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیں بچا لے. ہمیں بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں, ہمارے جو احباب ہیں, اللہ تو ان کو بھی فتنوں سے بچا لے. اپنے دین پر ثابت قدم رکھ, ہمیں اپنے دین پر جما دے, آخر دم تک اپنے دین پر اپنے سچا پکا مسلمان بن کے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مجلس کی بدولت, اس درس کی برکت, اس درس کی وجہ سے اہل خانہ کے اہل و عیال میں, ان کے مال میں بھی برکت فرما, ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہماری جائز حاجات پوری فرما. اللہ ہمیں ہمارے لیے اپنے دین پر چلنا آسان بنا دے. اللہ جو اس راہ میں مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے شرح صدر عطا فرما دے. اللہ دین کو قبول کرنے کے لیے, حق کو قبول کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھول دے. اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. دین کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہمارے لیے ممکن بنا دے, آسان بنا دے. اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری جو ہمیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ ہم تیرے دین پہ صحیح معنی میں قائم ہوں. اے اللہ آخری جو کلمہ اس دنیا سے رخصت ہوتے اپنا لا الہ الا اللہ ہے, اللہ تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما, اپنے اس کو خالص فرما, اس کا ہمیں اجر تو ہم حاضرین تو اس کا بھرپور اجر عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اللہ کی توفیق سے ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں, اس نے ہمیں توفیق بخشی دوبارہ عید کے بعد دوبارہ پہلی دفعہ مجلس کے اللہ کا کلام سمجھنے, اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جاننے سمجھنے کے لیے ادھر بیٹھتے ہیں. آج دوبارہ ہم اسی مقصد سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اپنی خالص کرے اور کہنے سننے والوں کو اس کا اجر دے. محترم بھائیو, اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اپنے دین پر قائم ہونے اور ساری زندگی رہنے کا, وہ اس دور میں یعنی پہلے دور سے خاصا مشکل ہو گئے. اس دور میں جس قدر فتنے اور شبہات شہوات اس قدر نظر آ رہے ہیں, خاص جگہ پہ ممکن آپ یعنی اس سے استثناء ہو سکتا ہے, لیکن عموماً اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو یہ چیزیں عروج پہ ہیں. جس قدر شہوات اس دور میں ہیں شاید ہی کسی دور میں ہوں. اور اسی طرح یعنی شبہات بھی پہلے بھی ذکر ہوا, بڑے منظم طریقے سے بھی پھیلائے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں دین سے کئی دفعہ میں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ دین پہ قائم ہوتا ہے, اس پہ یعنی اپنے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی واقعی ہر پہلوؤں سے کوشش کر رہا ہے دین پہ عمل کرنے کی. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر وہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے, رفتہ رفتہ دور ہونے لگ جاتا ہے, ایسا پہلے مستحبات اور فرائض چھوڑ دیتا ہے. یا فتنوں کو اگر آپ دیکھیں کہ آدمی کے پاس پہلے فقیر تھا یا متوسط طبقے کا تھا, پھر اللہ نے اس کو اچھی جاب لگ گئی, اس کی پہلے طالب علم تھا پھر وہ نوکری کرنے لگ گیا, اور اس کے بعد اللہ نے اس کو وسعت دی, یا تجارت کرنے لگ گیا اللہ نے وسعت دی, اور وہ مال اس کے لیے بسا اوقات بوال جان بن جاتا ہے. اس کی بجائے کہ اس کی وجہ سے مزید اللہ کا شکر ادا کرے, اطاعت میں مزید آگے جائے. یہ میں نظر آتا ہے یعنی بعض مسلمانوں میں کہ وہ مال جب ان کے پاس کثرت سے آیت ہے تو پھر اس مال کے ذریعے سے اللہ کی معصیت کرنے لگتے ہیں, اپنی حرام شہوات کو پورا کرنے کا اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں, یا وہ مال کو حاصل کرنے میں ایسے مگن ہوتے ہیں. حالانکہ جب تھوڑا مال تھا ان کو زیادہ فکر تھی مال کی, اس کو زیادہ وقت دیتے اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے دین کے لیے. تو زیادہ مال آیا تھا اور زیادہ حرص رہتی ہے, وہ پھر ان کو
ایسے اس کے کمانے میں آپ کو وہ مصروف نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے پاس عبادت کا بھی وقت نہیں نکلتا. ان سے بات کرنے جو کہتے ہیں ہمارا دیکھو یہ دن ہے، پہلے یہ پورے دن ہمارے لیے یعنی جو دین کی ضروری چیزیں ان کو بھی کرنے کا وقت نہیں رہا ہے. تو اس طرح سے مال کی وجہ سے، اسی طرح مال کی وجہ سے ایسے جگہوں کا سفر کرتے ہیں مال کے ذریعے سے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہو. پھر عورتوں کا فتنہ ہے اور کیا کیا شبہات دین میں جو سارے آ رہے ہیں. اسٹیٹس کو دیکھیں، آدمی پہلے یعنی نچلے طبقے میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص اسٹیٹس دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بجائے کہ اس اسٹیٹس کو وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے، اپنے اثر و رسوخ کو اپنے ماتحتوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. وہ اسٹیٹس کی وجہ سے دین سے انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. جب اسٹیٹس آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی ہرس اور بڑھ جاتی ہے، اس اسٹیٹس کو باقی رکھنے، اس کو اور بڑھانے میں اس کی ہرس جو ہے اور بڑھ جاتی ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دی، اور غور کریں یہ چیز کیسی مثال ہے. یہ جو دو چیزیں جس کا ذکر کیا نا، مال اور اسٹیٹس، یہ جاہ، مال اور جاہ، شرف، اس کو عربی میں شرف بھی کہتے ہیں. شرف کا مطلب اسٹیٹس، جو دنیاوی اعتبار سے اس کا رتبہ ہے. یہ دین کو کیسے خراب کرتی ہیں، انسان کے دین کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے، کوئی رکھوالی کرنے والا نہ ہو، بھوکے بھیڑیے جن کو ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے